بازار ڈرامے کی 37ویں ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ولی اپنے امپلائی کو کہتا ہے وہ لون کے پیپر ریڈی ہو گئے تو وہ بتاتا ہے جی سر ہو گئے، بس اکبر صاحب کے سائن باقی ہیں۔ تو ولی کہتا ہے آپ سائن کروا لیں۔ وہ کہتا ہے سر میں نہیں جاتا، آپ خود ہی چلے جائیں۔ تو ولی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ پیپر بھجوا دیں۔ دانیال جس پروڈیوسر کو کہتا ہے کہ اینی کو میرے راستے سے ہٹانا ہے، وہ آ کر اینی کو آفر کرتا ہے کہ یورپ کی ایک شوٹ ہے، یہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اینی کہتی ہے میں سب کچھ چھوڑ چکی ہوں اور اب میں شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے یہ آخری شوٹ ہے، آپ لازمی کر لیں، ہمارے کلائنٹ کی سوئی آپ پر اٹک گئی ہے، اگر آپ نہیں کریں گی تو میں دانیال صاحب کو کہوں گا۔ تو دانیال کا نام سن کر اینی کانٹریکٹ پر سائن کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں کروں گی۔ ولی اپنے چچا کے پاس سائن کروانے جاتا ہے تو اس کا چچا کہتا ہے پچھلے دنوں تم بہت ساری باتیں سنا کر گئے تھے، یہ لون تم اکیلے واپس کر دو گے یا نہیں؟ تو ولی کہتا ہے ہم پہلے بھی تو لون لیتے ہیں چچا۔ تو اس کا چچا کہتا ہے اب صرف تم ہی لون لے رہے ہو، میں نہیں۔ تو ولی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ سائن کر دیں۔ تو اس کا چچا کہتا ہے ہمارے خاندان کا نام ڈبو مت دینا، خیال کرنا۔ تو ولی کہتا ہے میں اپنی ذمہ داری نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں۔ دانیال اپنے باپ کو کہتا ہے آپ نے ولی کو اتنی آسانی سے جانے دیا؟ اکبر حسین کہتا ہے اور بھی بہت موقع آئیں گے بدلہ لینے کے۔ ولی اپنے آفس میں بیٹھا ہے تو بیا اس سے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے۔ تو ولی کہتا ہے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ بیا اسے کہتی ہے میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو ولی کہتا ہے یہ ایسا نہیں ممکن ہو سکتا۔ ولی کو آ کر اس کا امپلائی کہتا ہے کہ آپ فائل ایک مرتبہ چیک کر لیں۔ ولی کہتا ہے آپ ہمارے پرانے امپلائی ہیں، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ خدا اور دانیال ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ خدا دانیال کو کہہ رہی ہوتی ہے مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے، آنٹی کہہ رہی تھی ولی علیحدہ ہوا ہے تو کام کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اینی اور اس کی دوست بھی اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اینی کی دوست اس کو کہتی ہے وہ دیکھو دانیال تمہارا بوائے فرینڈ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو اینی کہتی ہے کوئی اس کی دوست ہوگی۔ تو اینی کی دوست سے بتاتی ہے وہ دیکھو ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایک دوسرے کا۔ تو اینی آ کر کہتی ہے یہ کون گھٹیا لڑکی ہے جس کے ساتھ تم بیٹھ کر لنچ کر رہے ہو؟ تو دانیال کہتا ہے اینی تم کیا سرپرائز دیا؟ اینی کہتی ہے مجھے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ تو ہدا کہتی ہے یہ تو ولی کی بہن ہے۔ ہدا سے کہتی ہے تم میرے بارے میں ایسے لفظ کیوں استعمال کری ہو بار بار گھٹیا؟ ہدا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہدا دانیال کو آ کر کہتی ہے کہ تم سمجھے نہیں، میں تو تم پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ بیا سوچ رہی ہوتی ہے ولی نے دوبارہ مجھے کال نہیں کی، ولی پر میں بوجھ تو نہیں بن گئی۔ اینی کو اس کی دوست کہتی ہے دانیال کے لیے وہ لڑکی اتنی اہم تھی جو تمہیں چھوڑ کر دانیال اس کے پیچھے چلا گیا۔ ولی کی ماں سو رہی ہوتی ہے تو دانیال کی ماں اسے آ کر کہتی ہے کہ وہ جو خاندانی ہار آپ کے پاس رکھا ہوا ہے وہ مجھے دے دیں، میں دانیال کی دلہن کو دوں گی۔ تو وہ کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہے، وہ صرف ولی کی دلہن کے لیے ہے۔ دانیال آ کر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے میری شادی ہدا کے ساتھ کروا دے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ابھی اتنا جلدی، ابھی تو منگنی ہوئی ہے۔ اینی دانیال کو میسج کرتی ہے اور کہتی ہے تم کیا سمجھے مجھ سے جان چھڑانا اتنا آسان ہے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ میسج دانیال بھی دیکھتا ہے۔ میسج دیکھ کر دانیال اینی کے پاس جاتا ہے۔ اینی اسے کہتی ہے مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ اینی کہتی ہے کہ وہ کون لڑکی تھی تم اس کے ساتھ شادی کر رہے ہو؟ دانیال اسے کہتا ہے نہیں وہ میری بہن ہے، میری تو کزن ہے۔ اب دانیال کے کام تھے کہ اسے اپنا بہن بنا لیا۔ دانیال اسے مشکل سے منا لیتا ہے اور دانیال اسے کہتا ہے یہ تم یورپ والا شوٹ کر رہا ہو، اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، میں تم سے نکاح کر لوں گا، یہ اسے یورپ بھیجنے کے چکر میں ہے۔ بیا کی عدت ختم ہوتی ہے تو ولی اس کے لیے شاپنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ولی اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں ٹھہری ہوتی ہے، ماں سے پوچھتا ہے تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ میں تو ڈر گئی تھی کہ بیا کی عدت ختم ہوگی، اس کے بعد تو تم مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ بیا کو ولی ملتا ہے تو بیا اسے پوچھتی ہے آپ کیسے ہیں؟ وہ بتاتا ہے بس اپنوں کے بغیر جینا سیکھ رہا ہوں۔ بیا اسے کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اب میں یہاں سے نہیں رہوں گی، میں یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤں